السلام علیکم دوستوں، ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مجھے امید ہے کہ خوفناک واقعات اور کہانیاں سننے والوں کو میری آج کی کہانی بہت زیادہ پسند آئے گی۔ تو آتے ہیں اپنی ایک نئی کہانی کی طرف۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ موسم کے تیور کافی خطرناک دکھائی دے رہے تھے۔ لگتا تھا کہ شدید طوفانی بارش ہونے والی ہے۔ علی کو دوستوں کے ساتھ کمبائن اسٹڈی کرنے کی عادت تھی۔ ایگزامز بھی نزدیک تھے اور آج تینوں دوستوں نے آصف کے گھر اسٹڈی کا پروگرام بنایا تھا۔ علی کی والدہ نے اس کو سمجھایا کہ آج گھر میں ہی پڑھائی کر لو، لگتا ہے بہت تیز بارش ہونے والی ہے۔ لیکن علی نے والدہ کو جواب دیا کہ وہ جلدی گھر آ جائے گا، اور والدہ کو بتا کر وہ آصف کے گھر کے لیے نکل گیا۔ علی، آصف اور رضا تینوں کلاس فیلو اور بہت پکے دوست تھے، اور تینوں ہی دل لگا کر پڑھتے تھے۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ پڑھتے پڑھتے ٹائم گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا تھا، اور رات کے 9 بج گئے۔ رضا اور آصف کا گھر تو قریب قریب ہی تھا، اس لیے رضا تو اپنے گھر کی طرف نکل گیا۔ آصف نے علی سے کہا کہ وہ آج رات یہیں رک جائے کیونکہ راستے میں بارش تیز ہو سکتی ہے، لیکن علی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، وہ گھر پہنچ جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں بارش اور تیز ہو گئی۔ علی تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ علی کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی زیادہ بارش ہو چکی ہے۔ بارش نے ساری گلیوں کو دریا بنا دیا تھا۔ بارش اور تیز ہو گئی۔ علی تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ راستے میں اس نے سوچا کہ شارٹ کٹ راستہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ وہ جلد گھر پہنچ جائے، اور یہ سوچ کر وہ ایک پرانی گلی میں گھس گیا۔ لیکن گلی میں تھوڑی دور جانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ یہ راستہ اختیار کر کے اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ گلی اندھیری تھی، دونوں طرف پرانے گھر بنے ہوئے تھے، بجلی چمک رہی تھی، بادل جم کر برس رہے تھے، اور ہواؤں کی چیخیں ایسی جیسے کسی روح کی صدا ہو۔ جگہ جگہ پانی کے جوہر بن گئے تھے جو بجلی کے چمکنے سے کسی خون کے تالاب جیسے لگ رہے تھے۔ علی کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے دل میں قرآنی آیات کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ اچانک علی نے دیکھا کہ ایک لڑکی سفید لباس میں گلی کے آخر میں کھڑی ہے۔ علی کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس وقت اس موسم میں ایک لڑکی اس ویران گلی میں کیا کر رہی ہے۔ اتنے میں بجلی چمکی۔ بجلی کی چمک میں علی کو لڑکی کا چہرہ دکھائی دیا تو جیسے علی کے جسم سے جان ہی نکل گئی۔ اس لڑکی کا چہرہ بے انتہا خوفناک تھا، اور علی سمجھ گیا کہ یہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ کوئی دوسری مخلوق ہے۔ علی کے قدم زمین میں جم گئے۔ اتنے میں لڑکی کے ہونٹ ہلے اور علی کے کانوں میں اس کی آواز آئی۔ وہ اپنی خوفناک آواز میں بولی، بارش میں کوئی گھر واپس نہیں جاتا، سب یہیں رک جاتے ہیں۔ علی کو اپنے دل کی دھڑکن اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی، اور علی نے پیچھے پلٹ کر تیزی سے دوڑ لگا دی۔ بھاگتے بھاگتے اسے ایک گھر میں روشنی کی چمک دکھائی دی، تو علی نے سوچا کہ شاید یہاں اسے مدد مل جائے، اور یہ سوچ کر وہ گھر کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ دروازے سے داخل ہو کر علی کو سامنے ایک کمرہ دکھائی دیا، اور وہاں اس نے دیکھا کہ کمرے کے دروازے میں ویسی ہی ایک لڑکی کھڑی ہے۔ یہ دیکھ کر علی کے اعصاب فتح ہو گئے۔ وہ لڑکی علی کو دیکھ کر خوفناک انداز میں مسکرائی اور مسکراتے ہوئے بولی، تم یہاں خود نہیں آئے، تمہیں یہاں لایا گیا ہے۔ یہ سن کر علی الٹے پاؤں پلٹا اور گھر سے نکل کر اندھا دھند مین روڈ کی طرف دوڑ لگا دی۔ اسے اپنے پیچھے پانی میں پیروں کی چھپڑ چھپڑ صاف سنائی دے رہی تھی۔ علی بھاگتے بھاگتے مین روڈ تک پہنچ گیا، اور پھر ایک گڈھے میں اس کا پیر پھنسا اور وہ گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب علی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ اپنے کمرے میں اپنے بستر پر موجود ہے۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو اس کی امی جائے نماز بچھائے بیٹھی دعا مانگ رہی تھیں۔ علی کو اٹھتا دیکھ کر امی کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں، اور وہ دوڑ کر علی کے پاس آئیں اور اسے گلے لگا لیا۔ اتنے میں علی کے ابو بھی مولوی صاحب کے ساتھ آ گئے، اور انہوں نے علی کو ہوش میں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ علی کی امی نے اسے بتایا کہ اس رات جب رات کے 9:30 بج گئے بارش تیز ہو گئی اور علی گھر نہیں پہنچا تو انہوں نے آصف کو فون کیا، لیکن آصف نے بتایا کہ علی وہاں سے جا چکا ہے۔ یہ سن کر اسی وقت علی کے ابو اسے لینے کے لیے نکل گئے تھے، اور انہیں راستے میں علی بے ہوش پڑا ہوا مل گیا، اور اب اسے 2 دن بعد ہوش آیا ہے۔ علی کی امی نے اسے بتایا کہ وہ 2 دن سے بخار میں جل رہا تھا۔ مولوی صاحب نے بتایا تھا کہ کچھ اوپری اثر لگتا ہے، اور مولوی صاحب 2 دن سے اس پر دم کر رہے ہیں۔ امی کی بات سننے کے بعد علی نے اپنے والدین کو تمام واقعہ سنایا کہ وہ کس طرح ان بدروحوں سے بچ کر بھاگا اور مین روڈ پر آ کر بے ہوش ہو گیا۔
علی کی امی نے علی کی جان بچ جانے پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ تم نے قرآنی آیات کا ورد کیا تھا اس لیے تم بچ گئے، ورنہ وہ بدروہیں کسی کو واپس نہیں جانے دیتی۔ اور پھر مولوی صاحب نے علی کو پہننے کے لیے تعویذ دیا اور تاکید کی کہ اب وہ مغرب کے بعد گھر سے باہر نہ نکلے۔ دوستوں، یہ تو تھی آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو کوئی خوفناک واقعہ یاد ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔